جمیلہ کی جب بھی پینشن آتی وہ کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر اپنے نواسوں کے لیے کچھ خرید لیتی۔ بہو کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی اور وہ ہر وقت اپنے شوہر کو بھڑکائے رکھتی کہ تمہاری ماں کو تو صرف اپنے نواسے پیارے ہیں، پوتے تو انہیں نظر ہی نہیں آتے۔ ایک دن جب بہن ماں سے ملنے گھر آئی تو بھائی نے غصے سے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ میں ماں کو بھی۔ جمیلہ روتی رہ گئی کہ مجھے میرے گھر سے مت نکالو، یہ تو میرا گھر ہے، لیکن بہو بیٹے کو رحم نہ آیا۔ اگلی صبح جیسے ہی بہو کی آنکھ کھلی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ارد گرد بہو، فرید کب آئے گا؟ میری پینشن کے پیسے آ گئے ہوں گے، مجھے وہی لینے کے لیے جانا ہے۔ جمیلہ نے اپنی بہو سے پوچھا تو بہو کہنے لگی، اماں آج تو انہیں کام ہے، کل تک ہی واپس آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پینشن کے پیسے بھی آ جائیں گے، اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ نہیں، وہ مجھے آج ہی پینشن لینی ہے۔ پچھلے بازار میں کپڑوں پر سیل لگی ہوئی ہے اور برتنوں وغیرہ کی بھی سیل لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی تنزیلہ کو پانی والا سیٹ نہیں دے پائی تھی، تب حالات بہت خراب تھے۔ اب سوچ رہی ہوں وہی سیٹ لے کر اسے دے دوں، کل تک تو سیل ختم ہو جائے گی۔ میں ایسا کرتی ہوں، پڑوسیوں کے بیٹے آصف کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ جمیلہ اٹھی، کمرے میں جا کر کنڈی پر لگی اپنی سیاہ چادر اتاری اور اوڑھ کر گھر کی دہلیز عبور کر گئی، جبکہ اس کی بہو نازیہ جلدی جلدی کرتی رہ گئی۔ جب دیکھو پینشن آتے ہی اپنی بیٹی کے لیے چیزیں لینے دوڑ پڑتی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بہو کے لیے جوڑا لے جاؤں یا اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کچھ لے جاؤں۔ جو کچھ بھی ہے نواسے نواسیاں ہیں اور بیٹی ہی ہے۔ آ جائے فرید، کرتی ہوں بات ان سے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کپڑے میں دھو کر دوں، کھانا میں بنا کر دوں، گھر کی صفائیاں میں کروں، نوکروں کی طرح سارا دن خدمت میں کرتی رہوں، اور جب بھی پینشن آتی ہے پیسے اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے آتی ہیں۔ بہو کا کوئی حق نہیں ہے جو سارا دن گدھوں کی طرح کام میں لگی رہتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے دھوتی جا رہی تھی۔ نازیہ جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو دل کی بری نہیں تھی، اس نے گھر کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ ساس کی خدمت کرتی، ہاں ساس کی روک ٹوک اسے بری لگتی تھی، لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہر بہو کو ساس کی روک ٹوک بری لگتی ہے، مگر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب اس کے سسر انتقال کر گئے۔ سسر ریلوے میں ملازم تھے، ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی اور پینشن بھی اسی حساب سے آنے لگی جو کہ جمیلہ کو ملتی تھی۔ سسر نے تو کبھی پیسے وغیرہ نہیں دیے تھے، ہاں گھر کے خرچ میں ہاتھ بٹاتے رہتے تھے۔ اب جمیلہ کو لگا کہ ان کی ساری پینشن وہی خرچ کرے گی، لیکن فرید نے اپنی ماں کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا دیا اور اس طرح جمیلہ کی پینشن بینک میں آنے لگی جو ڈائریکٹ جمیلہ کو ملتی تھی، جسے وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی ساز و سامان تیار کرتی رہتی تھی۔ یہیں سے ساس بہو میں کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی۔ نازیہ کا رویہ جمیلہ کے ساتھ بہت زیادہ بدلنے لگا۔ وہ ہر وقت چڑچڑی رہتی، بات بات پر ساس سے جھگڑنے لگتی، نہ کبھی وقت پر کھانا دیتی اور نہ ہی دوائیاں دیتی۔ میاں کے کان بھر بھر کر اس نے ساس کی دوائیاں لانے سے بھی بیٹے کو روک دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جمیلہ جب واپس آئی تو خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ ہمسایوں کا بیٹا آصف بھی ساتھ تھا، جس نے ہاتھوں میں مختلف شاپرز اٹھا رکھے تھے۔ ان شاپروں میں کافی سارا ساز و سامان تھا، شیشے کے جگ گلاس تھے، کسٹرڈ سیٹ تھا، 2-3 ٹوکریاں تھیں اور روزمرہ استعمال کی کچھ اشیاء تھیں۔ اپنے نواسے نواسیوں کے لیے بھی جمیلہ کچھ کپڑے لے کر آئی تھی۔ اتنا سارا سامان دیکھ کر نازیہ جل بھن گئی تھی۔ جمیلہ کے ساتھ آئے آصف کو اس نے پانی کا بھی نہ پوچھا اور کچن میں جا کر زور زور سے برتن پٹخنے لگی۔ جمیلہ سب سمجھ رہی تھی مگر وہ بھی کیا کرتی۔ پینشن اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ نازیہ اور بچوں کے لیے بھی سامان آ جاتا اور نواسے نواسیوں اور بیٹی کے لیے بھی لے جاتی۔
लंबा अरसा हुआ था इसके दामाद की टांग टूट गई थी। वो माजूर था। बाजार में चना चाट और गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था। आमदनी इतनी थी कि रोजी रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी। ऐसे में बच्चों के कपड़े, जूते और दीगर अखराजात पूरे करने के लिए वैसे ही पैसे नहीं होते थे। जमीला की बेटी ने अपने सारे बच्चों को स्कूल से भी उठवा लिया था। एक बेटा मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा था तो दूसरा दर्जी की दुकान पर होता था। बेटी कढ़ाई सिलाई सीखने जाती थी। जमीला की बेटी खुद भी सिलाई का काम करती थी। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, राशन, इन सब चीज़ों ने मिलकर जैसे मियाँ बीवी की कमर तोड़ दी थी। पहले तो वालिद हयात थे, बेटी की मदद कर दिया करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। मगर जब से वालिद फौत हुए थे तब से ये भी मुश्किल हो गई थी। पेंशन बैंक में आती और जब वो लेती थी तो बेटे और बहू को पता होता था। जमीला इनके सामने बेटी के लिए सामान ले आती और फिर इसके घर में बेटे के हाथ भिजवा देती थी। आज भी इसने सारा सामान समेट कर रख दिया और अपने पोते को अपने पास बिठाकर इसे खिलाने लगी। मगर नाजिया को ये देखकर बहुत बुरा लगा। हो ना हो, बुढ़िया सिर्फ दिखावे का प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार था पोते से तो इसके लिए भी कोई जोड़ा वगैरह ले आती। जबकि जमीला सोच रही थी कि अगली बार बहू का गिला ख़त्म कर देगी और पेंशन के पैसों से अपने पोते के लिए जोड़ा ले आएगी। इसने अपने पोते के लिए कमेटी डाल रखी थी, इसके भी पैसे भरती थी। इसका इरादा था कि बड़े पोते को मोटरसाइकिल लेकर देगी, मगर नाजिया को इस बारे में इल्म नहीं था, इसलिए वो अपनी जलन का इजहार वक्तन फवक्तन करती रहती थी। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। जमीला अपने घर के कामों में लगी रहती और दिल ही दिल में अगली पेंशन के दिनों का हिसाब करती रहती कि कब वो अपनी बेटी तंजीला के लिए कुछ और सामान ले सके। नाजिया की चिड़चिड़ाहट और बदमज़गी जमीला के लिए अब कोई नई बात ना रही थी। वो जानती थी कि बहू हर वक्त इसकी फिक्र को अपनी हक तलफी समझती है, मगर माँ के दिल को कौन समझ सकता है। जब अपनी औलाद मुश्किल में हो तो इंसान को सब कुछ भूल जाता है। एक रोज़ शाम के वक्त खबर आई कि तंजीला का शौहर, जो पहले ही माजूरी के साथ रेहड़ी लगा रहा था, वो अब दुनिया से रुखसत हो गया है। ये खबर सुनते ही जमीला के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो दीवानावार घर से बाहर निकली और बेटी के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर इसका दिल कांपता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचती रही कि अब मेरी बच्ची का क्या होगा। जब जमीला वहां पहुंची तो घर में कहराम मचा हुआ था। तंजीला बच्चों के साथ फर्श पर बैठी मातम कर रही थी। माँ को देखते ही वो लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, अम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? जमीला के पास कोई जवाब ना था। इसने बेटी को सीने से लगाया और बस रोती रही। इसके दिल में ये सोच थी कि अब इसे अपनी बेटी और नवासों का सहारा बनना है। इधर घर में नाजिया ने यह खबर सुनी तो अफसोस तो जाहिर किया, लेकिन दिल में एक और ही ख्याल पलने लगा। इसे लगा कि अब तो जमीला अपनी सारी तवज्जो अपनी बेटी पर लगा देगी। जो थोड़ा बहुत वो पहले बहू और पोतों पर खर्च करती थी वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसे यह भी डर था कि जमीला फरीद को भी अपनी बेटी की मदद के लिए कहेगी। इसने मौका देखकर फरीद के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ को अपनी बेटी की फिक्र है। हमें वो सिर्फ नौकर समझती हैं। घर के सब काम मेरे ज़िम्मे हैं। मगर जब भी पैसे आते हैं या कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो तंजीला के घर जाती है। आपको लगता है ये इंसाफ है? क्या आपकी बीवी और बच्चे आपके लिए गैर हैं? क्यों हर बार आपके हक को दूसरों के लिए कुर्बान किया जाता है? फरीद पहले माँ की तरफदारी करता, मगर अब नाजिया की मुसलसल बातों ने इसके दिल में भी शकूक डालने शुरू कर दिए। जमीला ने फैसला कर लिया कि अब वो हर पेंशन अपनी बेटी के घर पर खर्च करेगी। इसने सोचा कि बेटी के पास ना शौहर है ना कोई बड़ा सहारा, बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसे में अगर माँ भी हाथ ना बटाए तो वो किसके दर पर जाएंगे। इसी सोच के साथ जब अगली पेंशन मिली तो जमीला सीधा बाजार गई। इसने आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ खरीदा और बेटी के घर पहुंचा दिया। नवासे नवासियों के लिए कपड़े भी ले गई। इनको खाने के लिए बिस्किट और मिठाइयाँ भी खरीद कर दीं। तंजीला ने माँ को देखकर कहा कि अम्मा,
آپ خود بھی تو گھر میں ہیں، آپ کے اپنے بھی تو بچے ہیں، آپ ہر بار میرے لیے اتنا سب کچھ کر دیتی ہیں۔ جمیلہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، ماں کا دل سب کے لیے ہوتا ہے مگر دکھ میں گھیرے بچوں کے لیے زیادہ تڑپتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، جو ہوگا سب تمہارے ساتھ بانٹوں گی۔ گھر آ کر جب جمیلہ نے یہ سب سامان بیٹی کے لیے بھجوایا تو نازیہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ کچن میں برتن پٹکتی رہی اور بار بار بڑبڑاتی رہی کہ ہمارے لیے کبھی کچھ نہیں، ہمیں بس کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ بہو کے بھی خواب ہوتے ہیں۔ فرید جب گھر آیا تو نازیہ نے پھر موقع غنیمت جانا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو جی، آپ کے سامنے ہیں، آج بھی اماں نے پینشن کے پیسوں سے اتنا سامان بیٹی کو دیا، ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں۔ کل کو ہمارے بچے پوچھیں گے کہ دادی نے ہمارے لیے کیا کیا، تب آپ کیا جواب دو گے؟ فرید نے ماں سے بات کی تو جمیلہ خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے دل میں یہی سوچ تھی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا سہارا نہ بنی تو تنزیلہ اور اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے آنسو چھلک پڑے اور وہ بس یہی کہہ سکی کہ بیٹا، میں سب کے لیے دل میں جگہ رکھتی ہوں مگر ماں کا دل بیٹی کے دکھ کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ مجھے بھی میری تنزیلہ کا دکھ اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ یہ سن کر فرید بھی خاموش ہو گیا، لیکن نازیہ نے اپنے دل کی جلن کو ختم نہ کیا۔ وہ اندر ہی اندر آگ بگولا رہنے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ اب اس کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہ جب دیکھتی کہ جمیلہ کسی چیز کی بات کرتی ہے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ سب تنزیلہ کے لیے ہے۔ نازیہ کبھی بچوں کے سامنے جمیلہ کو برا بھلا کہتی تو کبھی میاں کو۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جمیلہ کو چین سے رہنے نہیں دے گی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہر طریقے سے زمین جمیلہ کو زچ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ادھر جمیلہ نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا۔ وہ اب دن رات اسی فکر میں رہتی کہ تنزیلہ اور اس کے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے۔ وہ اپنے اخراجات کم کر دیتی، خود کے لیے کبھی نئے کپڑے نہ لیتی، اپنی دوا بھی ادھوری کر دیتی، مگر بیٹی کے گھر کا سامان کبھی ادھورا نہ جانے دیتی۔ نواسوں کے لیے کبھی جوتے تو کبھی کپڑے لے آتی۔ بیٹا ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھا، اچھا کماتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پال رہا تھا۔ اس کے بیٹوں کو اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی جتنی بیٹی کو تھی، مگر نازیہ کو کون سمجھاتا؟ نازیہ کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ کہتی تھی، بڑھیا صرف اپنی بیٹی کے لیے جی رہی ہے، اس گھر کو برباد کر کے بھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر ساس کو برا بھلا کہتی تاکہ فرید کو بھی یہ لگے کہ ماں صرف بیٹی کی طرفداری کر رہی ہے، مگر جمیلہ ہر بات سہ جاتی۔ وہ سوچتی کہ اگر میں اپنی زبان کھولوں گی تو بیٹے کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ یوں دن گزرتے رہے، ایک طرف ماں کی ممتا بیٹی اور نواسوں کی فکر میں گھلتی رہی اور دوسری طرف نازیہ کی جلن اور غصہ گھر کے سکون کو نگلنے لگا۔ فرید بیچ میں دونوں طرف کے جذبات دیکھ کر الجھتا رہا، مگر حقیقت یہ تھی کہ جمیلہ کا دل صرف ایک ماں کا دل تھا جو اپنی بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر بے چین تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نازیہ کی باتوں نے فرید کے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ ماں کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ جب بھی جمیلہ بیٹی کے لیے کچھ خریدتی یا اس کے گھر کا ذکر کرتی، فرید کے چہرے پر سختی آ جاتی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ ماں نے ہمیشہ بہن کو ترجیح دی ہے اور اپنے بیٹے کو پرایا سمجھا ہے۔ یہ سوچ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تنزیلہ کا ایک بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ رات بھر بخار میں تڑپتا رہا۔ گھر میں دوا کے پیسے نہ تھے۔ صبح ہوتے ہی تنزیلہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ماں کے گھر آ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں میرا بچہ مر جائے گا، کچھ مدد کر دو، دوا کے پیسے دے دو۔ جمیلہ نے اس کی حالت دیکھی تو خود بھی رو پڑی، مگر اس کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے ابھی کل ہی اپنی ساری پینشن کا سامان خرید کر بیٹی کے گھر بھجوا دیا تھا۔ اس کے پاس ہاتھ خالی تھے۔ اس نے کہا، بیٹی، کل ہی تو سامان بھجوایا ہے، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر نازیہ کچن سے باہر آ گئی۔ اس نے غصے سے کہا، اب بس بھی کرو، یہ گھر خیرات کا مرکز نہیں ہے۔ ہر بار ماں بیٹی آ کر ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کا بھی کوئی حق ہے۔ اتنے میں فرید بھی اندر آ گیا۔ اس نے ماں اور بہن کو دیکھا تو اس کا دل مزید سخت ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، اب بس بہت ہو گیا، یہ گھر صرف میرا ہے، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔
تنزیلہ روتی رہی، کہنے لگی بھائی میرا بچہ بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے مت نکالو۔ مگر فرید کے دل میں اب ماں اور بہن کے لیے نفرت بیٹھ چکی تھی۔ اس نے نازیہ کے ساتھ مل کر تنزیلہ کو گھر سے باہر دھکیل دیا۔ جمیلہ بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو فرید نے غصے میں اسے بھی دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی یہ میرا بھی گھر ہے، مجھے اس گھر سے نہ نکالو۔ میں نے ساری عمر تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ دروازہ زور سے بند کر دیا گیا اور ماں بیٹی باہر کھڑی رہ گئیں۔ رات اندھیری تھی، ماں اور بیٹی روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ تنزیلہ کا بچہ بخار میں کانپ رہا تھا اور جمیلہ کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیسے اولاد انسان کو اس طرح دھتکار دیتی ہے، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلی صبح جب نازیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، گلیاں دریا کی طرح بہہ رہی تھیں، ان کے ارد گرد کے سب گھروں میں پانی بھر چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو دیکھا کہ ان کے اپنے گھر کی نچلی منزل بھی پانی میں ڈوب چکی تھی۔ سارا قیمتی سامان، فرنیچر، برتن سب کچھ پانی میں بہہ گیا تھا۔ کپڑے اور سامان گل سڑ گئے تھے۔ وہ لوگ رات کو چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ بارش اتنی زور کی ہوئی تھی کہ علاقے میں سیلاب آ گیا، مگر گہری نیند میں وہ کچھ بھی نہ سن سکے۔ نہ کسی الارم کی آواز سنائی دی، نہ ہی ہمسایوں کی چیخ و پکار۔ صبح آنکھ کھلی تو صرف تباہی سامنے تھی۔ بچے رونے لگے، نازیہ اور فرید ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اب ان کے پاس نہ گھر کا سامان بچا تھا، نہ کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ کل تک جس ماں کو دھکے دے کر نکالا تھا، آج اگر وہ ہوتی تو کم از کم سہارا تو دیتی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جمیلہ اور تنزیلہ دروازے سے دھکے کھا کر نکلے تو گلی میں بارش کا پانی بھر چکا تھا۔ تنزیلہ کا بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا اور آہستہ آہستہ گلی پار کر کے پرانی مسجد کے صحن میں جا بیٹھیں۔ مسجد کے امام نے جب ان کی حالت دیکھی تو قریب آ کر پوچھا، بہن خیریت ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ جمیلہ نے روتے ہوئے سب حال سنایا۔ امام نے ان کے آنسو دیکھے تو کہا، فکر نہ کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ خالی تھا۔ امام نے کہا، یہ کمرہ فی الحال تمہارے لیے ہے، یہاں رہ لو۔ دوسرے بچوں کو تنزیلہ ہمسایوں کے گھر چھوڑ آئی تھی، اس لیے ان کی فکر نہیں تھی۔ جمیلہ نے شکر ادا کیا۔ اسی وقت تنزیلہ کے بیمار بچے کے لیے امام نے محلے کے ایک ڈاکٹر کو بلوا دیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، بچے کو کچھ سکون ہوا۔ جمیلہ نے رات بھر جاگ کر دعا مانگی کہ اللہ میرے نواسے کو صحت دے اور ہمیں اس آزمائش سے نکال دے۔ اگلی صبح امام نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ماں بیٹی بہت مشکل میں ہیں۔ لوگ مدد کو آگے بڑھے، کسی نے کھانے کا سامان دیا، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے دوا کے پیسے رکھ دیے۔ یوں آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں آسانی آنے لگی۔ تنزیلہ نے سلائی کا کام وسیع کر دیا، محلے کی عورتیں اس کے پاس کپڑے دینے لگیں۔ جمیلہ مسجد کے صحن کی صفائی کر دیتی، نمازی آتے جاتے اسے سلام کرتے اور کوئی نہ کوئی چیز دیتے۔ تنزیلہ کے بچے بھی مسجد کے پاس والے مدرسے میں داخل ہو گئے، مفت تعلیم اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ جمیلہ کا دل شکر سے بھر گیا۔ وہ سوچتی تھی کہ اللہ نے بیٹے کے گھر سے نکالا تو کیا ہوا، مگر اپنے در سے خالی نہ بھیجا۔ ادھر فرید اور نازیہ کا برا حال ہو گیا۔ سیلاب نے سب کچھ ڈبو دیا تھا۔ گھر کی نچلی منزل رہنے کے قابل نہ رہی، سامان برباد ہو گیا، راشن پانی میں بہہ گیا۔ کئی دن وہ چھت پر بیٹھے رہے، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ بچے بھوک سے بلبلاتے رہے، ہمسائے بھی اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، کسی نے مدد نہ کی۔ فرید کو سمجھ آیا کہ ماں کو نکال کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی ہمسائی نے نازیہ سے معذرت کی تھی کہ کمیٹی کے پیسے اس نے سنبھال رکھے تھے، جو جمیلہ نے اپنے پوتے کی موٹر سائیکل کے لیے کمیٹی ڈالی تھی، مگر وہ سارے پیسے بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں، اس لیے وہ کسی کو بھی کمیٹی نہیں دے پائے گی۔ نازیہ کے دل میں پچھتاوا بھر گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ جس عورت نے ساری زندگی خدمت کی اور اپنا پیٹ کاٹ کر بیٹی اور نواسوں کے ساتھ ساتھ پوتوں کے لیے بھی سوچا، میں نے اسی کو دھکے دے کر نکالا، کاش میں صبر کر لیتی، کاش میں حسد نہ کرتی، مگر اب کاش سے کچھ حاصل نہ تھا۔ رات کو جب وہ بچوں کو روتے ہوئے دیکھتی تو دل ٹوٹ جاتا۔ وہ چاہتی کہ جا کر جمیلہ کے قدموں میں گر جائے، مگر پانی اور حالات نے راستے بند کر دیے۔ اس کے پاس نہ ہمت تھی
نہ ہی موقع کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکے۔ فرید بھی دن رات خاموش بیٹھا رہتا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک طرف جمیلہ اور تنزیلہ کے لیے زندگی آہستہ آہستہ آسان ہونے لگی۔ محلے والے ان کے ساتھ کھڑے رہے، مسجد کا امام ہر وقت ان کے لیے دعا کرتا اور حوصلہ دیتا۔ دوسری طرف فرید اور نازیہ کے دن مصیبت میں کٹنے لگے۔ وہ اب نہ عزت کے ساتھ جی سکتے تھے، نہ ہی سکون کے ساتھ۔ نازیہ کے دل میں ہر لمحہ یہی خیال رہتا کہ ماں جیسی ہستی کو دھکے دینے کا انجام یہی ہونا تھا۔ یوں وقت نے سب کو دکھا دیا کہ نیت صاف ہو تو اللہ در کھول دیتا ہے، اور دل میں حسد اور ظلم ہو تو سب کچھ چھین لیتا ہے۔